نحمدو نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ ابھی آپ نے سورہ مومنون کی آیت 1 سے 11 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ یہ سورہ مکی ہے، یعنی مکے میں نازل ہوئی۔ یہ باعتبار مصحف 23ویں سورہ اور باعتبار ترتیب نزول 74ویں سورہ ہے۔ اس میں 118 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون آیت 1، الذین هم فی صلاتهم خاشعون آیت 2، والذین هم عن اللغو معرضون آیت 3، والذین هم للزکاة فاعلون آیت 4، والذین هم لفروجهم حافظون آیت 5، الا علی ازواجهم وما ملکت ایمانهم فانہم غیر ملومین آیت 6، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون آیت 7، والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون آیت 8، والذین هم على صلواتهم يحافظون آیت 9، أولئك هم الوارثون آیت 10، الذین يرثون الفردوس هم فيها خالدون آیت 11۔ ترجمہ۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بلا شبہ مومن کامیاب ہیں جو اپنی نماز میں عاجزی کرتے ہیں، بیہودہ باتوں سے بچتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنی عصمتوں کی حفاظت کرتے ہیں، علاوہ اپنی بیویوں اور مملوکہ لونڈیوں کے، کیونکہ ان میں یہ قابل ملامت نہیں۔ ہاں، جو ان کے علاوہ کوئی اور راہ ڈھونڈے وہی حد سے آگے بڑھ جانے والا ہے۔ جو اپنی امانتوں اور وعدوں کا خیال رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی وارث بننے والے ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے، جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ مومنون کی آیت 1 سے 11 کا۔ تفسیر۔ سورہ مومنون کی پہلی 10 آیتوں کی فضیلت۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تو آپ کے سامنے شہد کی مکھیوں کی سی بھنبھناہٹ محسوس ہوتی تھی۔ ایک دفعہ وحی کے بعد ہم تھوڑی سی دیر ٹھہرے تھے کہ آپ نے قبلہ رخ ہو کر اور ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی: اے اللہ، ہم پر اپنی نعمتوں کا اضافہ فرما، کمی نہ کر، ہمیں عزت دے، ذلیل نہ کر، ہمیں اپنی نعمتیں دے، ان سے محروم نہ رکھ، ہمیں بڑھا اور ہمارے مخالفوں کو نہ بڑھا، اور ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں بھی راضی فرما۔ دعا مانگ کر فرمایا، مجھ پر 10 آیتیں اتری ہیں، ان پر عمل کرنے والا جنتی ہے۔ پھر آپ نے مذکورہ بالا 10 آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ یزید بن بابوس مجاہد کہتے ہیں، ہم نے صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے یہ 10 آیتیں پڑھ کر فرمایا کہ آپ کے اخلاق سراسر قرآنی احکام کے
مطابق تھے اور ایسے تھے۔ ابن عباس فرماتے ہیں جب اللہ نے جنت عدن اپنے ہاتھ سے پیدا کی اور اس میں لدے پھندے پھل دار درخت اگائے اور نہروں کا جال بچھایا تو اس کی طرف دیکھا، اس نے یہ آیتیں پڑھی، فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم تجھ میں بخیل داخل ہو کر میرا پڑوسی نہیں بنے گا۔ اللہ نے جنت عدن اپنے ہاتھ سے سفید موتی، سرخ یاقوت اور سبز زمرد کی اینٹوں سے بنائی، جن کا گارا مشک سنگریز ہے، سچے موتی اور گھاس زعفران ہے۔ پھر اس سے بات کرنے کو کہا، اس نے یہی آیتیں پڑھیں اور اللہ نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا بخیل تجھ میں داخل ہو کر میرا پڑوسی نہیں بنے گا۔ پھر آپ نے وَمَن یوق شح نفسہ، یعنی جو اپنے نفس کی کنجوسی سے بچایا گیا وہی نجات یافتہ ہے، پڑھی۔ غرض یہ کہ وہ لوگ کامیاب ہیں جو ایمان کے ساتھ ساتھ مذکورہ بالا اوصاف سے متصف بھی ہیں، یعنی یہ 10 باتیں جنت کی کنجی ہے۔ آیت 2، نماز میں خشوع کا حکم اور اس کی کیفیت، یعنی جو نماز میں خشوع کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اور سکون کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، دل حاضر رکھتے ہیں اور خیالات بٹھنے نہیں دیتے، صرف اللہ کی طرف دھیان رکھتے ہیں، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی اور بازو پست رہتے ہیں، وہی فلاح پائیں گے۔ صحابہ نماز میں آسمان کو دیکھ لیا کرتے تھے، جب یہ آیت اتری تو انہوں نے نگاہیں جھکا لیں اور سجدے گاہ سے آگے نہ بڑھنے دیں۔ نماز میں خشوع اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب دنیا سے کٹ کر اللہ ہی کی طرف توجہ ہو اور نمازی پر ایسا محویت کا عالم طاری ہو کہ وہ خود فراموش ہو کر دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جائے۔ اب اسے نماز میں راحت و ٹھنڈک محسوس ہوگی، جیسا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خوشبو اور عورتیں محبوب ہیں اور نماز میں میری آنکھ کی ٹھنڈک رکھ دی گئی ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ، اٹھو اور ہمیں نماز سے آرام پہنچاؤ۔ ایک انصاری نے نماز کے وقت اپنی لونڈی سے فرمایا پانی لاؤ تاکہ میں وضو کر کے اور نماز پڑھ کر راحت پالوں۔ پھر جب انہوں نے ہمارا تعجب دیکھا تو ہمیں مذکورہ بالا حدیث سنائی۔ آیت 3، بیہودہ باتیں نمازی کی شان کے خلاف ہیں، یعنی مومن بیہودہ اور باطل باتوں سے بچتے رہتے ہیں۔ باطل بات میں شرک، گناہ اور بیکار اقوال و افعال سب شامل ہیں۔ سورہ فرقان کی آیت 72 میں فرمایا اور جب وہ لغو باتوں سے گزرتے ہیں تو بزرگانہ شان کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ اللہ نے تمام باتیں کھول کھول کر بتا دیں اور ہر طرح سے خبردار کر دیا۔ آیت 4، زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ زکوٰۃ سے زکوٰۃ مال مراد ہے۔ گو یہ آیت مکی ہے اور زکوٰۃ مدینے میں 2 ہجری میں فرض ہوئی۔ یاد رکھو اصل زکوٰۃ مکے ہی میں فرض ہو چکی تھی، مدینے میں تو مخصوص نصاب اور مقداریں متعین کی گئیں۔ چنانچہ سورہ انعام میں جو مکی ہے فرمایا یعنی کھیتی کا حق اسے کاٹنے کے وقت ادا کرو۔ سورہ فصلت کی آیت 6 اور 7 نے فرمایا یعنی مشرکوں کے لیے ویل ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ آیت 5 سے 7، حفاظت عصمت کا بیان، یعنی جو عصمتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور زنا، لواطت، جلق، چٹپی بازی اور جانوروں کی صحبت وغیرہ میں سے کوئی شرمناک کام نہیں کرتے، اپنی جائز بیویوں اور مملوکہ لونڈیوں کے علاوہ کسی اور کے پاس جا کر کالا منہ نہیں کرتے اور بیویوں اور لونڈیوں کو بھی شرعی طریقے سے استعمال کرتے ہیں، ایسے لوگ قابل ملامت تو کیا لائق تعریف ہیں، اور اگر حد سے آگے بڑھ گئے تو واقعی ظالم ہیں۔ جلق وغیرہ کی حرمت، جلق یعنی مشت زنی، ہاتھ سے رگڑ کر منی نکالنا، جس کو استمناء بالید بھی کہا جاتا ہے، حلال والی دونوں قسموں سے خارج ہے اور اللہ نے فرما دیا کہ ان دونوں قسموں سے آگے بڑھنے والا ظالم ہے۔
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت کے دن 7 قسم کے آدمیوں کو نگاہ رحمت سے نہ دیکھے گا اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا اور انہیں عمل کرنے والوں کے ساتھ جمع کرے گا اور سب سے پہلے جہنم میں جھونکے گا۔ ہاں اگر توبہ کر لیں تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ جلق لگانے والا، لواطت کرنے والا، لواطت کیا جانے والا، شراب کا عادی، ماں باپ کو مارنے والا کہ وہ بیچارے فریاد کرتے پھریں، پڑوسیوں کو ایذا دینے والا کہ وہ تنگ آ کر کوسیں، اور پڑوسی کی بیوی سے حرام کرنے والا۔ مومن امین ہوتا ہے۔ آیت 8، اگر مومن کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت نہیں کرتا بلکہ اسے جوں کی توں ادا کر دیتا ہے، اور جب وعدہ یا کوئی معاملہ کرتا ہے تو اسے پورا کرتا ہے۔ منافقوں کی طرح نہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں: ہر بات میں جھوٹا ہوتا ہے، ہر وعدے کے خلاف کرتا ہے اور امانت میں خیانت کرتا ہے۔ آیت 9، مومن پابند نماز ہوتا ہے، یعنی نماز میں وقت پر ہمیشگی کرتے ہیں، بے وقت نماز نہیں پڑھتے اور نہ کبھی چھوڑتے ہیں، اور پابندی سے ہر وقت شریعت کے مطابق ادا کرتے ہیں۔ میں نے رحمت عالم سر سے پوچھا اللہ کو کون سا عمل بہت پیارا ہے؟ فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ پوچھا پھر؟ فرمایا ماں باپ کی فرما برداری کرنا۔ پوچھا پھر؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اللہ نے مذکورہ بالا صفات کا آغاز بھی نماز ہی سے فرمایا اور اختتام بھی معلوم ہوا نماز بڑا افضل عمل ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین پر جمے رہو، تم کبھی نیکیاں گھیر نہ سکو گے۔ یقین مانو تمہارا بہترین عمل نماز ہے اور مومن ہی وضو کی حفاظت کرتا ہے۔ آیت 10 اور 11، مومنوں کے لیے جنت ہے۔ یہی قدسی صفات انسان جو مذکورہ بالا اخلاق حمیدہ سے متصف ہیں، فردوس کے وارث ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ سے جنت مانگو تو فردوس مانگو، کیونکہ یہ اوپر والی اور درمیانی جنت ہے، اس سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں اور اس کے اوپر مہربان اللہ کا عرش عظیم ہے۔ تم میں سے ہر ایک کے 2 گھر ہیں، جنت کا گھر اور جہنم کا گھر۔ پھر اگر کوئی جہنم میں گیا تو جنت والے اس کے گھر کے وارث ہوں گے، اسی لیے فرمایا کہ یہی فردوس کے وارث ہوں گے۔ یہ تھا سورہ مومنون کی آیت 1 سے 11 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔